کون ان کو ختم کر سکتا؟ ایک سوال وصول ہوا ہے کہ علماء کرام کو ایک نقطے پہ کس طرح سے اکٹھا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مختلف فرقوں کے علماء ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کرتے بلکہ اپنے اپنے علم کو حتمی کہتے ہیں۔ بیٹا جو قرآن نے اہل کتاب سے کہا نا کہ وہ بالکل رسول اللہ کے منکر تھے، انہیں بھی کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جو مشترک باتیں ہیں ان پر تو اکٹھے ہو جائے، جو یہودی عیسائی مسلمان سارے مانتے ان کو یہ دعوت دی جو نبوت کے منکر تھے۔ یہ تو نبوت کو مانتے ہیں، ان کو وہ باتیں جو ہے نا اللہ آخرت رسول پر متحد ہو، جو بنیادی اخلاقیات نا آپ شیعوں کی کتابیں پڑھیں، بریلویوں کی پڑھیں، سب کہ نیک بننا چاہیے، انسان کا کریکٹر یہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو میں کہوں گا کہ میں نے امام غزالی اور دوسروں کی کتابیں پڑھی ہیں، صوفیوں نے بڑا انسان کی اصلاح کے لیے لکھا، ظاہری باتوں کے بجائے نا یہ باطن کی اصلاح کے لیے لکھتے رہے کہ اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے طب روحانی انہوں نے مرتب کی نا کہ تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے، ریا کیوں آتی ہے، آدمی اپنے عمل پر نازاں کیوں ہوتا ہے، بیماری یہ آتی کیوں ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑنا کس طرح، بہت ان کا یہ کام ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ علم حدیث کے ماہر نہیں تھے، روایتوں میں کمزوریاں، مگر مقصد ایک۔ اس طرح آپ لوگ اگر صرف اصول کافی جو ہے نا شیعوں کی، جیسے ہمارے یہاں بخاری، اس کا جو ابواب ہیں، ابواب الکفر والایمان، یہ خالد صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب پڑھے لکھے، اگر اس کا اردو ترجمہ مل جائے نا، صبر، شکر، اظہار، عفت، جو بھی نیکیاں، ایمان کے شعبے اور کفر کی شاخیں، تکبر، حسد وغیرہ، چیپٹروں کے چیپٹر، جو کچھ اس میں لکھ دیا نا، میرے خیال میں انسان کو درست کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر اسلامی لٹریچر میں کوئی ذخیرہ نہیں۔ ابواب الکفر والایمان آپ پڑھیں گے تو مست ہوتے جائیں گے کہ رسول اللہ کے خاندان نے یار یہ ہدایت نہیں کہ اگر اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے اندر سے حسد نکالنا، تکبر اور ایمان لانا، تو یہ باتیں کرو۔ اچھی باتیں جو ہے سب میں ایک ہی ہیں، وہ اکٹھا کریں۔ جب ان کو چھوڑ کر جھگڑے کی باتیں ہر وقت شروع کر ہی رکھنا کہ حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے ہونے چاہیے تھے، کیا بنے گا؟ اے گرفتار ہے ابوبکر و علی، ہوشیار بات۔ اقبال کہتے ہیں تم ابوبکر و علی میں پھنسے ہوئے ہو، کچھ عقل کرو، اپنے وقت کی فکر کرو، کفار مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، تم اس کی بجائے کچھ سوچو۔ اور جو کرنے کا کام تھا، اتنے ہمارے مسلمان ممالک، اب علماء جو ہیں نا وہ سب باتوں پر جھگڑے کرتے، کوئی خلافت کی بات نہیں کرتا کہ اسلامی حکومت قائم کرو جہاں خلیفہ سے لے کر ایک عام آدمی تک خدا کی شریعت کا پابند ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے جو اصل شاید دنیا کو دی وہ یہ نہیں تھی کہ کچھ نمازی بنا دیے، کچھ روزہ دار بنا دیے، یہی تھا کہ آپ نے ایک ایسا حکومت کا نظام دیا جس میں لوگ اللہ کے قانون کے پابند تھے، خلق خدا آرام سے زندگی گزارتی تھی۔ اور اس خلافت کا ہم سے چھن جانا ہی سب سے بڑی مصیبت، پہلی غلطی جو انحراف ہوا یہی کہ خلافت کی بجائے ملوکیت آ گئی۔ اس خلافت کی طرف لوٹو، سارے فرقے جو ہے نا اس کا کریں کہ بھائی اپنے آپ کو اصلاح کرو۔ یہ بھی نہیں کہ خلافت کہاں کسی جگہ پڑی ہے درآمد کر لینی، ایسا بھی کوئی نہیں۔ پہلے ہم بدلیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، خاص کریں، اور پھر آگے کوشش کریں تو انشاءاللہ وہ مرحلہ آ سکتا ہے کہ اللہ کی زمین عدل و انصاف سے بھر جائے۔ اس کام میں لگیں گے، پرانے جھگڑے جو ہیں نہ یہ ختم ہوں گے، نہ ان کا کوئی فائدہ، صرف بربادی ہے اور کچھ نہیں فائدہ ہے۔